آج کا میرا یہ پروگرام اپنے کسان بھائیوں کے لیے ہے، ذمہ دار بھائیوں کے لیے ہے۔ تو وہ مسئلہ بن جاتا ہے، کسی کے بعض اوقات ویریفیکیشن، یہ ساری چیزوں کا علاج اب کیا جا رہا ہے۔ السلام علیکم۔ پروگرام آپ کی آواز کے ساتھ میں ہوں، آپ کا میزبان سید عدنان نور۔ آج کا میرا یہ پروگرام اپنے کسان بھائیوں کے لیے ہے، ذمہ دار بھائیوں کے لیے ہے، اور خاص طور پر آج اس پروگرام میں ہم بتائیں گے کہ وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے کسانوں کو جو سہولیات دی جا رہی ہیں، اور آج کل ہر کہیں چرچا ہے کسانوں میں کہ کسان کارڈ کیا ہے، کیسے اسے حاصل کیا جا سکتا ہے، کس طرح یہ کوئی اس میں سبسڈی ملے گی، اور آج تک تو کسان ہمیں ناراض ہی نظر آئے کہ وہ کہتے ہیں جی سبسڈی نہیں ملتی۔ تو اس میں دیکھیں گے کہ یہ جو کسان کارڈ ہے اس کے فائدے کیا ہیں اور ان فائدوں کو کس طرح حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے اس ساری انفارمیشن کو جاننے کے لیے میں پہنچا ہوں آج اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت جھنگ رانا دلشاد صاحب کے ساتھ ہوں، اور انہیں اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر بڑے چرچے ہیں آج کل کسان کارڈ، کسان کارڈ، اور کسانوں میں کہیں نہ کہیں خوشی بھی ہے کہ پتہ نہیں یہ کارڈ ہے کیا، وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ATM کارڈ ہے، پیسے نکالنے والا کوئی کارڈ ہے ہی ایسے ہے ہی ایسے۔ آج یہ مجھے بتائیں کہ سب سے پہلے یہ کن کسانوں کے لیے ہے، کہیں بڑے ذمہ داروں کے لیے ہے یا چھوٹے ذمہ داروں کے لیے، یہ پہلے کلیئر کر لیں، پھر آگے باقی سوال کریں۔ یہ شاہ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم، شاہ صاحب ماشاءاللہ بڑے موقع پہ تشریف لائے ہیں، اور یہ یعنی کاشتکار کی بھی ہیلپ ہے اور ہماری بھی ہیلپ ہے کہ یہ ان کے میڈیا کے ذریعے یہ بہت سارے لوگوں تک یہ پیغام پہنچے گا۔ ہو سکتا ہے کسی کو نہ معلوم ہو تو یہ معلوم ہو جائے گا۔ جی جی بالکل، ٹھیک ہے نا جی۔ تو کسان کارڈ جو ہے یہ کوئی کاشتکاری کی لمٹ نہیں ہے، اس میں چھوٹے سے چھوٹا کاشتکار بھی حصہ لے سکتا ہے اور بڑے سے بڑا کاشتکار بھی، لیکن اس میں ایک لمٹ گورنمنٹ نے مقرر کی ہے کہ وہ سال میں ایک دفعہ 20 بوری DAP اور 10 بوری پوٹاش لے سکتا ہے۔ اچھا، یہ بات یہ کسانوں کے لیے بڑی انفارمیشن ہے کہ صرف سال میں ایک بار آپ 20 بوری لے سکیں گے کھاد کی، اور اس کے علاوہ 20 بوری DAP، 20 بوری سلفیٹ آف پوٹاش، یا عام طور پہ لوگ اس کو پوٹاش کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ گورنمنٹ نے کپاس کی جو سفید مکھی کو مارنے کے لیے، سفید مکھی کو کنٹرول کرنے کے لیے دوائیاں ہیں، اس کے لیے بھی سبسڈی کا اعلان کیا ہے، وہ بھی اس کارڈ کے ذریعے ملے گی۔ اس کے علاوہ منجی کی جو بیج ہے اس کے پہ سبسڈی کا تھا، وہ بھی اس کے ذریعے۔ آگے ویٹ کا سیڈ آئے گا، وہ بھی اسی کارڈ کے ذریعے ہوگا، اور اس میں بھی 1200 روپے پر بیگ۔ ایک کسان 5 بیگ 50 kg سیڈ ویٹ کا لے سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس پہ بھی 1200 روپے فی بیگ اس کو سبسڈی ملے گی، اور وہ اس طرح 6000 روپے وہ بھی ہوگا۔ اسی طرح دھان کی جو جڑی بوٹیوں کی دوائی ہے اس پہ بھی یہ ہے۔ اس طرح کافی ساری گورنمنٹ انسینٹو لے رہی ہے انشاءاللہ۔ کسان پھر وہی سوچتا ہے کہ پہلے بھی کہتے تھے جی سبسڈی ملے گی، گٹوؤں میں سے کوپن نکلیں گے وہ آپ لے کے جائیں گے، وہ آج تک نہیں ملے انہیں۔ وہ بڑے لوگوں کو ملے ہیں۔ تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ بعض کاشتکار وہ سٹکر نکال کے، بعض اوقات وہ جب اس کو کھرچتے ہیں یا اریز کرتے ہیں، اس میں کوئی ان کو ایک ہنسا ضائع ہو جاتا ہے، تو وہ پورے 15 فگرز ہوتی ہیں، وہ 15 فگرز پوری طرح فیڈ نہیں کر پاتے۔ کسی کی سم اس کے نام نہیں ہوتی، موبائل سے جس سے وہ سینڈ کر رہا ہے اس کی سم اس کے نام نہیں ہوتی، تو وہ مسئلہ بن جاتا ہے۔ کسی کے بعض اوقات ویریفیکیشن انگوٹھے کی لائنیں جو ہیں وہ میچ نہیں کر رہی ہوتی، تھم نہیں لگ جاتا، اس میں یہ ساری چیزوں کا علاج اب کیا جا رہا ہے۔ اچھا، اب یہ بتائیے گا رانا صاحب کہ یہ جو کارڈ ہے یہ کس طرح حاصل کرنا ہے آپ سے، کس طرح؟ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے جو سبسڈی کا مستحق کاشتکار ہوگا اس کی رجسٹریشن ضروری ہے۔ رجسٹریشن محکمہ زراعت کی ہر تحصیل لیول پہ ہوتی ہے۔ اچھا، یہاں آپ نے مستحق کسان یہ جو لفظ استعمال کیا ہے مستحق کا، تو یہ اس میں پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ سبھی آ سکتے ہیں؟ سبھی مستحق ہوں گے، لیکن میں نے کہا کہ اس کی رجسٹریشن ضروری ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، وہ کس طرح کریں؟ وہ رجسٹریشن یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک فارم ہے، وہ فارم کاشتکار ہم سے لے گا، وہ فارم فل کر کے دے گا، اس کو ہمارا جو نمائندہ ہے اس کا مقامی وہ سرٹیفائی کرے گا، اس کے بعد وہ اس کے ساتھ اپنی فرد ملکیت لگائے گا۔ فرد ملکیت تازہ ہونی چاہیے،
بہت پرانی ملکیت نہیں ہونی، فرد ملکیت نہیں ہونی چاہیے. اگر تو اس کا رقبہ کمپیوٹرائز ہے تو پھر لینڈ ریکارڈ سینٹر سے وہ لے گا فرد ملکیت. اگر اس کا رقبہ کمپیوٹرائز نہیں ہے، ابھی تک پرانا سسٹم چل رہا ہے، تو پھر وہ وہاں سے جا کے لینڈ ریکارڈ سے ایک سرٹیفکیٹ بنائے گا کہ یہ فلاں موضع جو ہے وہ کمپیوٹرائز نہیں ہے. اس کے بعد وہ پٹواری اپنے پٹواری کے پاس آئے گا، اپنے متعلقہ موضع کے پٹواری کے ساتھ، وہاں سے اپنی فرد ملکیت بنوائے گا، اور کم از کم نائب تحصیلدار سے یا تحصیلدار سے اس کو کاؤنٹر سائن کروائے گا. کاؤنٹر سائن کروا کے پھر ہمارے پاس آ جائے گا. یہاں شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی، فرد ملکیت اور وہ فارم، یہ 3 چیزیں ریکوائرمنٹ ہے، یہ ہمیں دے گا، ہم اس کی فوری رجسٹریشن ہو جاتی ہے. اچھا، یہ ہم سے مراد یہ ہے کہ محکمہ زراعت کے دفتر میں آپ جانے، آپ کے کسی بھی مثلا پورے پاکستان میں تحصیل آفس میں کہیں بھی، ہاں پورے پاکستان میں کہیں بھی زراعت کا جو آفس ہوگا، محکمہ زراعت کا جو تحصیل آفس ہے وہاں جا کے وہ رجسٹریشن کرا سکتا ہے. اسسٹنٹ ڈائریکٹر محکمہ زراعت توسیع کے دفتر میں آئے گا، وہاں آ کے وہ فارم فل کر کے دے گا، ساتھ فرد ملکیت لگائے گا، ساتھ اپنی شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی لگائے گا، اور فوری طور پہ اس کی رجسٹریشن کر دی جائے گی. رجسٹریشن کے بعد وہ جائے گا HBL کنیکٹ. یہ یعنی حبیب بینک لمیٹڈ کی ایک برانچیں بنی ہیں جو اسی سبسڈی کے سلسلے میں بنی ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں HBL کنیکٹ شاپ. ٹھیک ہے جی. یہ فرینچائزیز ہیں ان کی. HBL کنیکٹ شاپ پہ جائے گا، وہاں جا کے ان کو کہے گا کہ میں اپنا اکاؤنٹ کھلوانا چاہتا ہوں. ان کو 500 روپیہ پے کرے گا، وہ ان کا HBL کنیکٹ اکاؤنٹ کھلوا دیں گے. HBL کنیکٹ اکاؤنٹ کھولنے کے ساتھ ہی وہ HBL کنیکٹ جو ڈیبٹ کارڈ ہے، یا اس کو کسان کارڈ ہم عرف عام میں کہتے ہیں، لکھا ہوا ہے بڑا اچھا کسان، ہاں یہ کسان کارڈ کے لیے وہ فوری طور پہ اپلائی کر دے گا. جس دن وہ اپلائی کرے گا اس کے 25 یا 30 دن بعد اس کا کارڈ کاشتکار کا بن کے ہمارے دفتر میں آ جائے گا، محکمہ زراعت توسیع کے دفتر میں، ڈسٹرکٹ آفس میں آئے گا. ڈسٹرکٹ والے تحصیل کو بھیج دیں گے، تحصیل والے ہر مرکز کے زراعت افسر کو بھیج دیں گے. ٹھیک ہے. مرکز کے زراعت افسر پھر ان کو بھی، جو کاشتکار ہے اس کو بھی میسج آ جائے گا کہ آپ کا کارڈ ڈیلیور ہو چکا ہے، آپ لے لیں. آپ کا کارڈ ڈیلیور ہو چکا ہے محکمہ زراعت کو، آپ جا کے لے لیں. ٹھیک ہے. وہ پھر محکمہ زراعت کے دفتر آئے گا اپنے زراعت افسر کے پاس. ٹھیک ہے. ان سے آ کے کہے گا جی میرا کسان کارڈ بن کے ہے، یہ فلاں ڈیٹ کو مجھے میسج ہوا ہے، لہٰذا مجھے میرا کسان کارڈ دیں. اب کسان کارڈ کا یہ فائدہ ہے، جب کاشتکار اپنی کھاد خریدتا ہے، ایک کاشتکار نے 10 بوری DAP خریدی ہے، وہ جائے گا وہاں بھی HBL کنیکٹ نے یا HBL بینک نے ہر یعنی اڈے پہ یا ہر مارکیٹ میں اپنے 1 یا 2 ڈیلر ایجنٹ بنائے ہیں. یعنی کھاد ڈیلر جو بیٹھے ہوں گے، مثلا دکانیں ہوتی ہیں مختلف جگہوں پہ کھاد کی، وہ ان میں سے کوئی ایک آدھا ڈیلر ہوگا جو HBL سے ہاں جی، جو بڑی مارکیٹ ہے اس میں ہو سکتا ہے بیک وقت 3 یا 4 ڈیلر بھی موجود ہوں. اگر ایک اڈا چھوٹا ہے وہاں ایک اچھا ڈیلر ہے، وہ باقاعدہ ڈیلر ہونا چاہیے کسی کمپنی کا، یعنی اینگرو ہے، سونا ہے، FFC ہے، ان کا ڈیلر ہوگا اور اس کا ٹریک ریکارڈ اچھا ہوگا. ٹھیک ہے کہ یہ کاشتکاروں کے ساتھ بھی اس کا بھی ہے. یہ سارا کچھ بینک اس کا پہلے معلوم کرتا ہے، اس کے بعد ان کو وہ اپنی ڈیوائس دیتے ہیں، لائک فرینچائزی بالکل فرینچائز بن جاتی ہے. اور وہ جو شاپ ہوگی جو ڈیلر کی، سب سے پہلا کام تو یہ ہے وہ اس کیپیسٹی میں ہو کہ اتنا مال بھی وہ دے سکے. یہ نہ ہو کہ 10-12 بوریاں رکھ کے بیٹھا، وہ بڑے ڈیلر کو وہ دے گا. وہ سارا کچھ پہلے بینک یہ سارا کچھ دیکھتا ہے کہ اس کی کیپیسٹی کتنی ہے، وہ بہت بڑا ڈیلر ہے، وہ افورڈ بھی کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، اس کی ریپیوٹ علاقے میں اچھی ہے یا نہیں. یہ سارا کچھ بینک پہلے اس کو سکریننگ کرتا ہے. سکریننگ کر کے اس کے بعد اس کو وہ اپنا فرینچائزی بناتا ہے. اس کے بعد ان کے پاس پاس ورڈ آتا ہے، لاگ ان ID آتی ہے. وہ لاگ ان ID اور پاس ورڈ آئے گا، پھر وہ بینک والے جا کے اس کو اپنا وہ ڈیوائس دیں گے، اس ڈیوائس کو ایکٹیویٹ کریں گے. جب ایکٹیویٹ ہو جائے گا تو پھر وہاں کاشتکار جائے گا، کاشتکار اس سے ڈیلر سے کھاد خریدے گا. فرض کیا کھاد کی قیمت ہے 5600 روپے، جو ریٹ عام ابھی چل رہا ہے. ٹھیک ہے نا جی. وہ 5600 روپیہ لے لے گا اس سے ایک دفعہ ڈیلر، پھر اس کے اکاؤنٹ میں اس ڈیوائس میں جمع کر دے گا. اچھا، پہلے ایک دفعہ وہ 5600 جو اس کی قیمت ہوگی وہ اوریجنل لے گا. اس کے بعد وہ ATM کارڈ لائک جس طرح کسان کارڈ ہے، اسے انٹری کرے گا. انٹری کر کے
وہ جو یعنی 5500 ہے وہ 4500 4500 روپیہ وہ ڈیلر کے کھاتے میں چلا جائے گا اور 1000 روپیہ اس کے کھاتے میں بچ جائے گا، اس کے اس اے ٹی ایم والے کسان کارڈ میں آ جو HBL کنیکٹ اکاؤنٹ اس نے کھولا ہے اس میں آ جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا اگلی سہولت بھی ہے کہ اگلی سہولت یہ ہے کہ وہ اگر چاہے گا کاشتکار تو وہ موقع پہ بھی وہیں سے نکال کے اس کو ڈیلر دے دے گا 1000 روپے اسے نکال کے بھئی یہ تمہاری سبسڈی۔ ہاں یہ سب یہ بات کہ یہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہے، باتوں میں لگ رہا ہے کہ شاید آپ کو ایسا لگے کہ یہ ایک مشکل ہے، لیکن بہت سادہ کام رانا صاحب بتا رہے ہیں کہ یہ انتہائی سادہ کام ہے کہ آپ نے صرف اپنی فرد ملکیت لانی ہے پہلے نمبر پر، اور ID کارڈ کی کاپی لانی ہے، یہاں انٹری کروا لیں گے، 20-25 دن میں آپ کا کارڈ پہنچ جائے گا زراعت آفس میں، اور اس کارڈ کو لے کے آپ نے جب کبھی کھاد لینے جانا ہے کسی مین HBL کے ڈیلر کے پاس اپنے علاقے میں، تو صرف اسے یہ کہنا ہے کہ یہ بھائی میرے پاس کارڈ ہے، آپ یہ پیمنٹ لیں 5600 روپے کی، اگر یہ کھاد ہے تو یہ لیں اور میرے کارڈ پہ انٹری کر دیں۔ دونوں آپشنیں ران صاحب بتا رہے ہیں کہ وہ جو 1000 روپے سبسڈی کا ہے وہ آپ کو نیٹ بھی دے سکتا ہے کارڈ سے نکال کر، جی اور پھر وہ بڑے آرام سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ پیسے میرے جمع رہیں تو آپ کے کارڈ میں جمع رہیں۔ یہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، یہ پچھلے دنوں اتوار والے دن ہم نے یہ ساری پریکٹس کی تھی غلہ منڈی جھنگ میں، تو وہاں کافی ساری جو ہے نا اتوار والے دن کوئی 150 بوری بک گئی، تو ان کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے، نیٹ دینے کے لیے نہیں تھے، وہ 1.5 لاکھ روپیہ جو ہے نا۔ ہاں جی، تو اس میں ایسے لوگ بھی آئے جنہوں نے کھاد کہیں اور سے خریدی تھی، وہ صرف اپنے ٹوکن لے کے آئے۔ اچھا ہاں، تو یہ سہولت بھی ہے، لیکن وہاں تھوڑی سی اس کو پریشانی بنتی ہے کہ اس نے اپنی جیب سے ہی اس کو سبسڈی دینی ہے۔ ڈیلر کو ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ میں ہاں وہ اپنی جیب سے دے رہا ہے، لیکن چونکہ گورنمنٹ کا اور HBL بینک کا ایک بہت بڑا معاہدہ ہوا ہے، گورنمنٹ نے سبسڈی کے پیسے HBL کنیکٹ کو دے دیے ہیں، اور HBL کے پیچھے اسٹیٹ بینک بھی کھڑا ہے۔ اچھا ہاں جی، بطور گارنٹر اسٹیٹ بینک بھی کھڑا ہے، تو HBL کو پیسے شفٹ ہو گئے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی ڈیلر جس کے پاس ہماری ڈیوائس ہے اور وہ HBL کا نمائندہ ہے، اگر وہ انکار کرتا ہے تو وہ ہم سے رابطہ کرے گا انشاءاللہ۔ اول تو کوئی بھی بندہ انکار نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا اب بات کرتے ہیں کہ یہ بتائیں کہ اس میں، اچھا ہاں ایک بات رہ گئی، اس میں اگر وہ 10 بوری DAP خریدتا ہے تو 10,000 روپیہ اس کے اکاؤنٹ میں چلا جائے گا، HBL کنیکٹ اکاؤنٹ۔ ٹھیک ہے۔ وہ جیسے ہی بینک کے پاس جائے گا وہاں جا کے اپنا وہ اس میں ATM مشین میں انسرٹ کرے گا اور 10,000 نکلوا لے گا۔ اگر وہ چاہتا ہے کہ میرا پڑا رہے میں بعد میں لوں گا، وہ یعنی جمع ہو جائے، پیسے جمع بھی ہو جائے۔ یہ یعنی موقع پہ جو سبسڈی کی پیمنٹ ہے یہ سمجھے ایٹ دا سپاٹ ہے، کوئی وعدہ نہیں ہے۔ کوئی وعدہ نہیں ہے، کوئی اسکریچ کارڈ نہیں ہے۔ پہلے ایسے ہوتا تھا کہ کارڈ نکال کے پھر اسکریچ کر کے پھر 80-70 روپے سینڈ کرنا پڑتا تھا۔ سم ٹائمز میسج آ جاتا تھا کہ آپ کی سبسڈی منظور کر لی گئی ہے، آپ کی نہیں ہے، یا آپ کو نیکسٹ میں رکھا گیا، آپ کی سبسڈی منظور کر لی گئی ہے، انشاءاللہ تھوڑے دنوں میں آپ سے رابطہ کیا جائے گا۔ یا بعض اوقات تھوڑے دنوں نہیں لکھا جاتا تھا، یا آپ کو 30 دن کے اندر اندر سبسڈی مل جائے گی، یا بعض اوقات یہ بھی میسج آتا تھا کہ 90 دنوں میں سبسڈی مل جائے گی۔ اب ایسی کوئی بات نہیں ہے، انشاءاللہ موقع پہ سبسڈی کاشتکار کو مل جائے گی۔ اچھا اگر ہم بات کریں ران صاحب کے جھنگ میں اس وقت تک کتنے کسان جو ہے وہ آپ کے پاس کسان کارڈ کے لیے رجسٹرڈ ہو چکے ہیں، تو اس کی کیا فکر؟ ہمارے پاس تقریباً 10,000 بندہ رجسٹرڈ ہو چکا ہے پورے ڈسٹرکٹ میں۔ اچھا اس کی کوئی لیمٹ بھی ہے کہ آپ نے اتنے کسان جتنے بھی؟ نہیں، کوئی لیمٹ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ جو مالک ہے زمین کا، ٹھیک ہے، اور اس کی رجسٹریشن ہو گئی ہے تو وہ کسان کارڈ بنوا سکتے۔ اچھا ایک اور بات، مالک کے بعد ہوتے ہیں کچھ لوگ ٹھیکیدار ہوتے ہیں، ہاں جی، کیا یہ جو سہولت ہوگی یہ ان ٹھیکیداروں کے لیے؟ یہ ٹھیکیدار کے لیے بھی ہے، مزارے کے لیے بھی ہے۔ اچھا ان کے لیے بتا دیں کہ ٹھیکیدار کس طرح اس کا، ٹھیکیدار پریشان ہو جاتے ہیں نا، وہ سمجھتے ہیں کہ مالک کی سارا کچھ نہ لے جائے، پتہ چلے ٹھیکیدار نے ٹھیکہ لیا اور مالک صاحب کارڈ یوز کیا۔ ہاں جی، اس میں 2 چیزیں ہیں کہ ٹھیکیدار جو ٹھیکے کا معاہدہ ہے زمیندار سے وہ لکھوائے گا، وہ اسٹامپ پیپر پہ لکھوا کے 50 روپے کا اسٹامپ پیپر لے لے اور لکھوا لے، وہ لکھوا کے، اور ساتھ ہی مالک کی فرد ملکیت کی فوٹو کاپی۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، وہ جو فوٹو جو فرد ملکیت ہے وہ ذاتی ریکارڈ کے لیے لینی ہے، وہاں لکھا جاتا ہے کہ میں یہ ذاتی ریکارڈ کے لیے لے رہا ہوں۔ ٹھیک ہے نا جی، مالک جو زمین کا ہے وہ اس کو فرد ملکیت دے گا، ٹھیک ہے، اور یہ ساتھ ہی یہ ٹھیکے کا معاہدہ دے گا، وہ ہمارے پاس آئے گا اپنا شناختی کارڈ لے کے، اور یہ دونوں چیزیں لے کے ہم اس کو رجسٹرڈ کر دیں گے، اس کے بعد اس کا کارڈ بن جائے گا، وہ اکاؤنٹ کھلوائے گا
کسی بھی HBL کنیکٹ شاپ پہ جا کے اپنا اکاؤنٹ کھلوا کے، بلکہ یہ سہولت بھی ہے کہ ہماری ٹیمیں روزانہ، ہمارا ایک پروگرام شیڈول بنا ہوا ہے، اس شیڈول کے مطابق ہماری ٹیمیں روزانہ فیلڈ میں جا رہی ہیں، گاؤں چک جا کے وہاں HBL کا نمائندہ بھی ساتھ ہے، ہمارا محکمہ زراعت کا فیلڈ زراعت افیسر بھی ساتھ ہے، وہ موقع پہ جا کے ایک دن پہلے اعلانات کرواتے ہیں، دوسرے دن بندے اکٹھے ہوتے ہیں، وہیں ان کو اس کے فوائد بھی بتائے جاتے ہیں اور ان کی اکاؤنٹ بھی کھولا جاتا ہے اور کسان کارڈ کے لیے بھی اپلائی کر دیا جاتا ہے اور موقع پہ رجسٹریشن بھی کر لی جاتی ہے۔ بہت اچھا طریقہ ہے۔ اچھا، رجسٹریشن 10,000 لوگ ہو چکے ہیں، مزید یہ کب تک جائے؟ نہیں، رجسٹریشن جو ہے، رجسٹریشن تو 1 لاکھ سے اوپر لوگوں کی ہو چکی ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ رجسٹریشن 1 لاکھ سے زائد لوگوں کی ہو چکی ہے۔ ٹھیک ہے۔ جو کسان کارڈ کے لیے اپلائی ہوا ہے وہ تقریباً 10,000 بندوں کے لیے ہوا ہے۔ اچھا، یہ بتائیں کہ اس کی کوئی ہمارے پاس ڈیٹ بھی ہے کہ کس ڈیٹ تک کسان؟ اس کی کوئی ڈیٹ نہیں ہے، جب بھی آئے گا کسان اس کو یہ سہولت ہر وقت میسر ہے۔ اچھا، جس وقت آنا چاہیے، یہ نہیں ہے کہ جناب آپ نے فلاں ٹائم یہ 31 جولائی تک یا فلاں، نہیں، کوئی ایسی ڈیٹ مقرر نہیں ہے، یہ چلتا رہے گا سلسلہ جب تک اللہ تعالیٰ انشاءاللہ پاکستان کو خوش و خرم رکھے، سلامت رکھے، پاکستان کو۔ گورنمنٹ کی ایسی اسکیم کنٹینیو رہے، آنے والی ہوتی ہے۔ اس میں گورنمنٹ بہت سارے انسینٹو لا رہی ہے۔ ابھی یہ ہمارے مختلف شعبے ہیں، ایگری انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ ہے، وہ بھی محکمہ زراعت کا شعبہ ہے، واٹر مینجمنٹ ہے، وہ بھی محکمہ زراعت کا شعبہ ہے، ہمارا ایگریکلچر ایکسٹینشن ہے، یہ بھی محکمہ زراعت کا شعبہ ہے۔ ایگریکلچر ایکسٹینشن بھی مختلف سکیمیں لے کے آ رہا ہے، جس میں یہ کھاد پہ سبسڈی ہے، پوٹاش پہ ہے، نائٹروفاس پہ ہے، اور یہ DAP پہ ہے، دوائیوں پہ ہے۔ اس کے بعد ٹریکٹر جو ہیں وہ قرآن دازی کر کے واٹر مینجمنٹ وہ دیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد کچھ مشینری ایگری انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ والے دے رہے ہیں، وہ ساری رجسٹرڈ کاشتکار کو ملے گی اور اس کے اکاؤنٹ میں پیسے جائیں گے۔ یعنی کسان جتنے بھی آپ انہیں رجسٹرڈ ہو جانا چاہیے۔ ہاں جی، رجسٹرڈ۔ یہ بات کسان بھائیوں کے لیے ہے کہ آپ جتنے بھی ابھی تک سوچ رہے ہیں کہ ابھی رجسٹرڈ نہیں ہوئے یا یہ سوچ رہے ہیں کہ کوئی فائدہ نہیں ہوتا، انہیں رجسٹرڈ ہو جانا چاہیے۔ ایک دفعہ اپنے یہ کارڈ بنوا لیں، پھر دیکھیں فائدہ ہے کہ نہیں ہے۔ ابھی تک گورنمنٹ کے تو یہی دعوے بھی چل رہے ہیں، ران صاحب بھی یہی بتا رہے ہیں، محکمہ زراعت اس پر فوکس کیے ہوا ہے کہ یہ کارڈ جو ہے کسانوں کے لیے جو ہے فائدے ہی فائدے ہیں اس میں، تو کسان اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ہاں جی، یہ جو 500 روپے وہ اکاؤنٹ کھلوانے کے لیے جمع کروائیں گے، جی، وہ بھی جب وہ چاہے گا، جب اس کا اکاؤنٹ کھل جائے گا، کارڈ بن کے آ جائے گا، جب پہلی سبسڈی وہ لے گا وہ 500 روپے اس کے ساتھ وہ نکلوا بھی سکتا ہے۔ اس سے بڑھ کے اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ یعنی کارڈ فری ہے، سارے کام مفت ہیں، سارے کام۔ ران صاحب بہت شکریہ، آج آپ نے ہمارے کسان بھائیوں کے لیے ٹائم دیا اور یہ جو انفارمیشن تھی خاص طور پر کسان کارڈ کے حصول کے لیے اور اس کے جو فوائد ہیں یہ بتائے۔ میرے ناظرین جو ہمیں سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں اور ریڈیو پر سن رہے ہیں، ان کے لیے کہ ہم اس حوالے سے کسانوں کے لیے جو میرے پروگرام ہیں یہ آپ دیکھا کریں، اور میں مزید انفارمیشن لے کر اگلے نیکسٹ پروگرام میں بھی کسان بھائیوں کے لیے آؤں گا۔ اس کے ساتھ ہی میں دلشاد صاحب سے بھی اجازت چاہوں گا اور اپنے ناظرین سے بھی، اپنے میزبان سید عدنان نور کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔